احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحیح بخاری پر حاشیہ جو ہمارے پاس ہے نا، حضرت سہارنپوری کا محدث سہارنپوری کا، حضرت فرمانے لگے کہ حضرت شیخ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں ذکر ولادت کیا جائے اس مجلس میلاد کا آپ کا حکم کیا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وَبِأَيِّ طریقٍ یجوز وَبِأَيِّ طریقٍ لا یجوز، کس طریقے سے جائز اور کس طریقے سے ناجائز ہے؟ حضرت نے جواز کے لیے 8 شرطیں بیان فرمائیں۔ کتنی شرطیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا جائز ہے، تو اس کی 8 شرطیں ہیں، آپ دیکھیں کتاب میں۔ نمبر 1، بروایات صحیحۃ فی اوقات خالیۃ عن وظائف العبادات، 8 بھی نہیں بلکہ 10 بنتی ہیں، 10 شرائط بیان فرمائیں۔ نمبر 1، بروایات صحیحۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور ایسی روایات بیان کریں جو صحیح ہوں، ایسی روایات بیان نہ کریں جو موضوع اور من گھڑت ہوں۔ نمبر 2، فی اوقات خالیۃ عن وظائف العبادات الواجبات، ایسے وقت میں بیان کریں جو فرض یا واجب نماز کا وقت نہ ہو، ادھر ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے آپ ادھر میلاد شروع کر دیں، ادھر فجر کی نماز شروع ہو جائے آپ میلاد ایسا نہ کریں۔ نمبر 3، وبکیفیات لم تکن مخالفۃ عن طریقۃ الصحابہ و اہل القرون الثلاثہ المشہود لہا بالخیر۔ نمبر 3، فرمایا ایسی کیفیات کے ساتھ کریں کہ جو کیفیات صحابہ کرام اور قرون ثلاثہ کے طریق کے خلاف نہ ہوں، یعنی آپ میلاد بھی ذکر کریں اور ساتھ بھنگڑا بھی ڈالنا شروع کر دیں، میلاد بھی ذکر کریں اور ساتھ ناچنا بھی شروع کر دیں۔ حضور کی ولادت ایک بندہ بیان کرے اور دوسرا سنے، اس میں حرج نہیں، لیکن ایسی کیفیات نہ ہوں۔ نمبر 4، وبالاعتقادات التی، یا میری کتاب میں تو لفظ ختم ہوا ہے، شاید آپ کیا ہوگا کہ نہیں، اور ایسے اعتقاد کے ساتھ بیان نہ کریں جو شرک کا شبہ ہو۔ اور نمبر آگے ایک اور، والبدع، اور اس کے اندر بدعت کا شبہ نہ ہو۔ اعتقادات کیا ہیں؟ مثلا اعتقاد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، اس اعتقاد سے میلاد منائیں گے تو یہ شرکیہ اعتقاد ہے۔ والبدع، اور ایسا اعتقاد نہ ہو کہ جو شرک نہ ہو لیکن آپ کے اعتقادات بدعات کا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے تو گناہ کر رہے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں تو ثواب کر رہے ہیں۔ اعتقاد شرک کا بھی نہ ہو اور اعتقاد بدعت کا بھی نہ ہو۔ آگے دیکھیں، وبالآداب التی لم تکن مخالفۃ عن سیرت الصحابہ التی مصداق قول علیہ السلام ما انا علیہ واصحابی، اور ایسے آداب کے ساتھ نہ کریں کہ جو آداب صحابہ کرام کے طریقے کے مخالف ہوں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرماتے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے، حضور پاک کی سیرت اور صورت کو بیان کرتے، تو آپ کے آداب وہی ہوں جیسے صحابہ کرام بیان فرماتے تھے۔ اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں، اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں۔ وفی مجالس خالیۃ عن المنکرات شرعیہ، اور ایسی مجالس میں ہو کہ جس مجالس میں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، وہ مجالس گناہ سے خالی ہو، ایسی مجالس میں کریں۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ موجب، اس کو چھوڑ دیں، ذرا آگے چلیں۔ بشرط ان یکون مقرونا بصدق النیت والاخلاص، یہ شرط ہے کہ ذکر ولادت کرنے والا اچھی نیت سے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، نہ تو شہرت مقصود ہو نہ ہی مال جمع کرنا مقصود ہو۔ باعتقاد کونہ داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنۃ المندوبہ، اور یہ اعتقاد ہو کہ جیسے اور چیزیں مستحب ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے۔ غیر مقیدۃ بوقت من الاوقات، اور خاص وقت معین نہ کریں کہ 12 ہی کو کریں گے 13 کو نہیں کریں گے، 11 کو کریں گے 10 کو نہیں کریں گے، یہ خاص وقت متعین نہ کریں۔ اب 2 جملے پیچھے آ جائیں، موجب للخیر والبرکہ، تو پھر اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کو مستحب سمجھ، ہم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ اور ہم ناجائز کسے سمجھتے ہیں؟ ذرا آگے دیکھیں، فرمایا فی المجالس المولودیۃ التی فی الہند من ذکر روایات، ہم ناجائز اسے سمجھتے ہیں ہندوستان، اس وقت تو پاکستان ہندوستان الگ نہیں تھا نا، پورے پاک و ہند کو ہندوستان کہتے ہیں، بنگلہ دیش سمیت۔ انہوں نے کہا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں
نمبر 1 ایسی روایات ذکر کرتے ہیں جو موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت روایات ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 2 واختلاط الرجال والنساء، ہمارے ہندوستان میں جو مولود پڑھا جاتا ہے اس میں عورتیں اور مرد مخلوط مجمع ہوتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کے پڑھیں۔ آگے والاسراف فی ایقاع الشموع والتزیینات، اور اس طرح زائد مال خرچ کرنا، اسراف اور بیجا، صرف زینت کے لیے، مزین کرنے کے لیے، وہاں بلب لگائیں، لائٹیں لگائیں، پتیاں لگائیں، رنگ پھینکے، اسراف اس کے اندر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ باعتقاد کونہ واجباً بالطعن والسب والتکفیر علی ما لم یحضر معهم فی مجلسہم، فرمایا اور جو ان کی مجلس میں شریک نہ ہو اس پر طعنے بھی ہوتے ہیں، اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس پر کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ ہم جس میلاد کا مخالفت کرتے ہیں وہ یہ ہے، روایات موضوع بیان کی جاتی ہیں، اسراف وہاں پہ ہوتا ہے، عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں، مجالس میں منکرات ہوتے ہیں، وقت کا تعین ہوتا ہے، اور شریک نہ ہونے والے کو کافر اور گناہگار سمجھا جاتا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو، آگے دیکھو خلاصہ، فلو خلا من المنکرات حاشا ان نقول ان ذکر الولادت الشریفہ منکر و بدعۃ وکیف یظن بمسلم هذا القول الشنیع فهذا القول علینا ایضا من افتراء آت الملاحدۃ الدجالین الکذابین، فرمایا ہمارے اوپر یہ دجال اور کذاب لوگوں کا افطرا ہے، اگر ان منکرات سے خالی ہو تو اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ مستحب ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے۔ خلاصہ سمجھ گئے؟ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو سیرت کے جلسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا لباس کا ذکر کریں، آپ کے ازواج کا ذکر کریں، آپ کی اولاد کا ذکر کریں، آپ کے شہر کا ذکر کریں، آپ کے قیام و قعود کا ذکر کریں، آپ کی عبادات عادات کا ذکر کریں، آپ کے اخلاق کا ذکر کریں، حتیٰ کہ آپ کے بول و براز کا ذکر کریں، یہ ہمارے ہاں عبادات ہے، بس منکرات اور خرافات شامل نہیں ہونی چاہیے۔